الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے درود اکبر شریف پڑھا گیا۔ اس کے پڑھنے اور سننے والوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے رحمتیں نازل فرمائیں اور فرمائیں گے، اس میں پہلی بات یہ کہ 360 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظر رحمت فرماتے ہیں۔ اگر ایک نظر بھی اللہ کی پڑ جائے، نظر رحمت آ جائے، تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رحمت دا دریا الہی ہردم وگدا تیرا، ایک نقطہ جے بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ تو اگر ایک بھی نظر رحمت پڑ جائے تو ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ اس درود شریف کے پڑھنے اور سننے والوں کی قسمت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 360 بار نظر رحمت فرمائیں گے۔ انسان کے جو جسم کے اندر جوڑ ہیں وہ بھی 360 ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ 360 ہی بت بھی ہیں۔ ویسے تو ہم منع کرتے ہیں کہ بتوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، لیکن خود ہمارے جسم میں ہم نے بت رکھے ہوئے 360 ہیں۔ ایک کو آپ گراتے ہیں تو دوسرا منع کرتا ہے کہ بھائی کی کرنا ہے، اس طرح تو تیری آکڑ ہی ٹوٹ جائے گی، تیری میں ہی ختم ہو جائے گی، تو بڑی شے ہے اس دنیا کے اندر۔ تو اللہ کے فضل سے درود شریف پڑھنے اور سننے کا موقع مالک نے آج دھرنے کی شکل میں ہمیں عطا کیا، چونکہ دنیا میں آج دھرنوں کا دورہ ہے۔ تو یہ جو ہم نے سوچا کہ ہم کیوں پیچھے رہ جائیں، عمران خان بھی 25 جون کو کہیں ملتان شریف میں یعنی بہاؤدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے شہر میں دھرنا دینے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، اور جماعت اسلامی نے کراچی میں بنایا۔ تو این سی سی جو ہے یہ کسی سے کیوں پیچھے رہے؟ این سی سی اسٹینڈس فار نائس کمیونٹی کریٹرز۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو سوسائٹی کی ری انجینئرنگ ہے اسے دوبارہ سیٹ کیا جائے۔ تو اس میں جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں وی ول ویلکم دیم، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے اللہ والے کسی کو اگر کوئی چیز دے دیتے ہیں تو وہ واپس نہیں لیتے، پہلی بات تو یہ۔ اور یہ جو درود شریف ابھی پڑھا ہے، پہلے اس کی میں اور فضیلت بیان کر دوں تاکہ آپ کو درود شریف سے محبت جو ہے وہ پہلے بھی بہت ہے، مجھے پتہ ہے، چونکہ اس دنیا میں کچھ لوگ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں۔ عاشق رسولوں کی بھی کمی نہیں، اور اللہ کے جو عاشق ہیں ان کی بھی کمی نہیں، نمازیوں اور حاجیوں کی بھی کمی نہیں۔ ہر سال آپ کو پتہ ہے حج کرنے جائیں تو کتنی مشکل، وہاں 25 30 یا 35 لاکھ بندہ پوری دنیا سے حاضر ہوتا ہے، اور یہ جو حاجی ہیں اگر یہی ٹھیک ہو جائیں تو یہ دنیا تو امن کا گہوارہ بن جائے۔ تو چونکہ ظاہر ہے جو پرابلمز ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ پرابلمز ہے کہاں، چونکہ جو آج کل ریسرچ ورک جاری ہے، تو ہم نے جو ریسرچ کیا وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں۔ ہمارا جو سٹیٹس اور میتھس اور سائنس ہمیں بتاتی ہے، وہ کیا کہتی ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جتنے جنات ہیں، جنات جو ہیں میرے دوست یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے جنوں کو پیدا کیا اور پھر انسانوں کو۔ اسی لیے قرآن پاک میں جب بھی ذکر آئے گا تو جن و انس کے نام سے آئے گا، یعنی پہلے جنوں کو مخاطب ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور پھر انسانوں کو۔ تو جو ہمیں بات سمجھ آئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اب عبادت ہے کیا؟ جو بھی کام شریعت کے مطابق کیا جائے گا وہ عبادت کہلاتا ہے۔ شریعت جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کہتے ہیں۔ شریعت محمدی کے مطابق جو بھی کام کریں گے، چاہے وہ سونا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کوئی بھی کام ہے، دفتروں میں کام کرنا ہے ایون، کہ جب آپ وہ نیت کر لیں گے کہ یہ کام ہم سنت کے مطابق کریں گے تو وہ عبادت کہلاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص رات کو سو رہا ہے لیکن وہ سونے سے پہلے طریقہ کار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا رکھے گا تو ساری رات سوتا بھی رہے گا اور عبادت میں بھی شمار ہوگا۔ تو یہ جو سنت ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہی عبادت ہے اصل میں۔ تو اب اس کے طریقے ڈھونڈنا جاننا، یہ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، اس کی خاطر اگر آپ کو چین بھی جانا پڑے تو آپ جائیں۔ ٹوڈے یو کین انجوائے all the knowledge is coming automatically to you۔ جیسے میں جتنی بھی انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں یہ آپ کے بہتری کے لیے دے رہا ہوں، جو بات بتا رہا ہوں یہ آپ کے فائدے کے لیے بتا رہا ہوں۔ فائدہ کس کو ہوگا؟ جو بات پر عمل کرے گا، اور عمل کرنے میں بھی بعض اوقات جیسے میجورٹی جو ہے وہ دیر لگاتی ہے، سال ہر سال لگاتی ہے،
اور مسلمانوں کی جو تحقیق کا جو طریقہ ہے وہ سالوں سال اس پہ بات پہ سوچتے ہی رہتے ہیں کہ کب عمل کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک پیٹرول ہوتا ہے اسے آپ صرف دیا دکھائیں گے یعنی ماچس جلائیں گے تو وہ جل پڑتا ہے، جبکہ ڈیزل مٹی کا تیل یہ ٹائم لگاتا ہے، یہ جلتا ہی نہیں جب تک اس کو پراپر پروسیجر سے نہ گزارا جائے. تو پیٹرول بنے، پیٹرول یعنی ادھر سے بات ملے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جیسے ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ بات مان کر عقل سے عمل کرنے میں بے حد فائدہ ہے. ڈونٹ ویسٹ دا ٹائم، ڈونٹ تھنک ٹو مچ، تھنکنگ ول ٹیک یو سم ویئر ایلس. تو جو سوچیں ہیں، سوچ اور آپ کے درمیان اللہ کی ذات موجود ہے. تو جب اللہ نے پیدا کیا، اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہم نے عمل کرنا ہے. تو یہ جو دھرنا ہے ظاہر ہے جماعت اسلامی نے بھی دیا اور اب عمران خان بھی دیں گے، نواز شریف بھی کوشش کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی جو ہے وہ کتنی دفعہ حکومت میں آئی. تو ایک بات آپ کو واضح کر دوں کہ رادر دین بلیمنگ ایچ ادر کہ ہم لوگوں پر ہی الزام لگاتے رہیں، جو فیکٹ ہے وہ کیا ہے کہ جو شیطان ہے تو وہ ایک شیطان جس کو پرمیشن دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور اس نے اجازت مانگی کہ میں آپ کے جتنے بھی آپ سے محبت کرنے والے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا. تو شیطان کو اگر بچانا مقصود نہ ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو شیطان کو اپنی کشتی میں سوار کرنے کا حکم فرمایا. تو وہ تو رہے گا. اور یہ جتنا کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے کہ 7 بلین پیپلز آر ورکنگ اور پھر بھی دنیا بننے کا نام نہیں لے رہی، وہیں کی وہیں کھڑی ہے. لیکن الحمدللہ یورپ صفائی کے معاملے میں ایشیا سے بہتر ہے کہ وہاں صفائی کا معیار، ان کے جینے کا معیار، ان کے وہ کسی حد تک اسلامائز ہے. انہیں پتہ نہیں لگا، ان کے اندر اسلام اس طرح گھس چکا ہے، رچ بس چکا ہے کہ وہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہوں گے، لیکن دے آر فالوئنگ اسلام ان ادر ورڈز. اللہ کرے کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو، اور جو ہم چاہتے ہیں اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو دھرنا ہے، ظاہر ہے ہمارا دھرنا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے دیا، اور اللہ سے بہترین کوئی اتھارٹی ہے ہی نہیں دنیا کے اندر. تمام دنیا کے بادشاہ مل جائیں، کسی کو 1 روپے کا بھی فائدہ دینا چاہیں تو وہ نہیں دے سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. تو میرے جتنے دوست ہیں، بہن بھائی ہیں، جہاں پہ بھی رہ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو NCC کا ریپریزنٹیٹیو سمجھیں، NCC کے ایمبیسڈر سمجھیں. اور ہمارا جو کام ہے، جو ایمبیسڈر کا کام ہوتا ہے، جو ریپریزنٹیٹیو کا کام ہوتا ہے کہ ہم اسلام کو خود فالو کر کے لوگوں کو دکھائیں کہ ہم نے اللہ سے کیا لیا. اب آپ کو میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ میں جب اللہ سے مانگنے پر لگ جاتا ہوں تو کس طرح لیتا ہوں کہ ابھی ودن 10 days سخت گرمی پڑ رہی تھی پچھلے ہفتے، تو ہم ظاہر ہے برداشت نہیں کر سکتے، مشکلیں دیکھ نہیں سکتے، اتنے سہل لوگ ہو گئے. تو ہم نے ضد کر لی اور مسلح ڈال لیا، اللہ سے مانگنا شروع کر دیا کہ یا اللہ بارش چاہیے، یا اللہ بارش چاہیے، یا اللہ بارش چاہیے، اور موسم ٹھنڈا چاہیے. تو یعنی دونوں آبجیکٹیوز ہیں، بارش بھی مانگ رہے ہیں اور موسم بھی ٹھنڈا مانگ رہے ہیں. تو ایک بات کے مانگنے سے بھی بات بن جاتی کہ ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں موسم ٹھنڈا کر دو، آپ چاہے بارش سے کر دو، چاہے اپنی فضل و کرم سے کر دو. لیکن ہم ساتھ ساتھ ایک شرط یہ لگا رہے تھے کہ ہمیں بارش بھی چاہیے. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک دن جس دن ہم نے یہ مسلح ڈالا اور اللہ سے مانگنا شروع کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں. لیکن ہم مطمئن نہیں ہوئے، ہم اسی ضد پر لگے رہے کہ نہیں، ہمیں اب بارش اپنی آنکھوں سے دیکھنی ہے، ہمارے اپنے محلے میں چاہیے. اور جب بارش ہو گئی پھر ہم نے پتہ ہے کیا کیا کہ جب بارش کو ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، اپنے محلے میں ہوگی، تو ہم نے 2 دوستوں کو بلایا اور پھر ان سے کہا کہ بھیگے ہوئے موسم کا مزہ کیوں نہیں لیتے ہے جانے تمنا. وہ دونوں دوست تشریف لے آئے، ہم بازار گئے، ہم نے فالودہ کھایا، انہیں بھی کھلایا، خوب موج کی. اور یہ طریقہ ہے لینے کا اور جینے کا کہ جب بچے اپنے باپ کے
پلو کو پکڑ لیتے ہیں، تو وہ جب تک وہ بچوں کی بات نہیں مانتے والد صاحب تو وہ بچے چھوڑتے نہیں ہیں۔ اسی طرح جو بھیک مانگنے والے لوگ چوکوں میں ہیں، اگر وہ آپ کو چھوڑ دیں اتنے آسانی سے تو آپ کہاں سے پیسے دیں گے؟ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکڑ لیں کہ ہماری جب تک وہ آرزو خواہش مراد پوری نہ ہو ہم اس کو نہ چھوڑیں، اور دیکھیں اس طریقے سے بھی ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا کہ ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ دیتا کون ہے، اصل مالک دینے والا کون ہے۔ جیسے اب آپ کو اب چونکہ اصل کی بات آ رہی ہے تو دوستوں کی بہتری کے لیے یہ بات کر دیتا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر نکالا گیا تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کس نے بچایا؟ ظاہر ہے جیسے بھٹو صاحب کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا تو یہ بھی ویسی فوجی حکومت تھی، یہ بھی نواز شریف کو ٹانگ سکتے تھے، لیکن اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ سعودی حکومت نے بچایا، لیکن ہم کیا عرض کریں گے کہ اللہ نے بچایا۔ اللہ نے سعودی حکومت کو ہدایت دی، اللہ چاہتا تھا کہ نواز شریف کو زندگی دیں، اللہ چاہتے تھے کہ میاں شہباز شریف کو زندگی دیں، اللہ چاہتے تھے کہ نواز شریف ابھی اپنے پورے خاندان اور پورے دوستوں کے ساتھ زندہ رہے، لیکن جو نواز شریف صاحب مینڈیٹ اور پیپل کرتے تھے، لوگوں نے کیا دیا؟ کوئی بھی باہر نہیں آیا، ایک بھی بندہ باہر نہیں آیا تھا۔ تو یہ بندوں کا جو ہجوم ہے اس کو بھی ہم نے آزمایا ہوا ہے کہ لوگ کچھ نہیں دے سکتے، اللہ اکیلا ہی کافی ہے، رب راضی تے جگ راضی۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں، اور جب نواز شریف واپس آئے تو کیا کہیں گے؟ کس نے لایا؟ کوئی کہے گا امریکہ نے ان کو بھیجا، کوئی کہے گا مشرف صاحب نے ڈیل دے دی۔ یہ بھی اللہ ہی لاتا ہے، اصل کہانی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے یہ بات بنتی ہے۔ آپ خود سوچیں نا کہ وہ بندہ جو 11.5 سال اندر جیل میں رہا، کبھی ملک میں آیا ہی نہیں، یا جیل میں رہا یا غیر ملکی دبئی اور امریکہ میں رہا، آج وہ آپ کے ملک کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے۔ تو یہ جو ہو رہا ہے دنیا میں یہ اللہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے سمجھنا ہے کہ دھرنا اس کی بارگاہ میں دیا جائے جو کچھ دے سکے، بات اس سے کی جائے جس سے بات بن سکے۔ یعنی ہم 4 باتوں کو اپنی زندگی سے نکالیں گے تو کوئی کام کے بندے بنیں گے کہ فضول بات، فضول چیز، فضول لوگ اور فضول کاموں کو اپنی زندگی سے نکالو گے تو پھر آپ کام کے بندے بنو گے۔ تو ہمیں تو ایک ہی بات سمجھ آئی کہ ہماری کہانی اللہ سے شروع ہوتی ہے، اللہ پر ہی ختم ہوتی ہے، لیکن جو درمیان کا سارا جو لائف ہے وہ اکارڈنگ ٹو دی شریعت، اکارڈنگ ٹو دی رولز اینڈ ریگولیشنز آف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس چیز سے اللہ اور اللہ کے رسول منع فرمائیں گے ہم چھوڑ دیں گے، اور چھوڑے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ ہمارا جو سسٹم ہے، ہماری جو NCC ہے، اس میں جتنے بھی ٹیم کام کر رہی ہے دے آر ویری انٹیلیجنٹ، پروفیشنلی دے آر ایکسپرٹ، اور جو جن ہیں جن ظاہر ہے ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو شیطان کی شرارت اور اس کے طور طریقے بھی بتائیں تاکہ آپ کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ بھی ہمارے جیسا ہو، آپ کا لائف سٹائل بھی پھر ہمارے جیسا ہو، اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو سارا انداز ہے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی طرح کا ہو جائے، اور اس طرح کی طاقت اللہ ہمیں بھی عطا کر دیں جیسے حضرت آصف بن برخیہ کو دیا تھا۔ انہوں نے پلک جھپکتے میں تخت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا، اور ایک بزرگ حضرت خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 30 سال کی جستجو اور تحقیق کے بعد مجھے یہ پتہ لگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک لمحہ بیٹھنا، اللہ کی یاد میں ایک لمحہ بیٹھنا ایسا ہی ہے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے بہتر ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ ہوا پر بھی تھی، سورج پہ تھی، پانی پہ تھی، ہر چیز آپ کا حکم مانتی تھی اور ہر چیز آپ کی زبان سمجھتی تھی، اور آپ علیہ السلام کو سب زبانیں آپ بھی جانتے تھے۔ تو اتنی بڑی آپ کو جب چیز ملے گی تو یہ دھرنا جو ہے، اب ظاہر ہے دنیا جیسے مرضی دے، لیکن I will invite also all the political parties to join us۔ اور یہ جو ہم کام کر رہے ہیں
یا یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی تو کس نے سمجھائی؟ اللہ ہی سمجھاتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور یہ جو علم ہے، علم ایک پردہ ہے، ایک رکاوٹ ہے، اس سے بھی نکلنا ہے کہ ہم یہ نہ ہو کہ علم کی بنیادوں پر، اپنے فلسفے پر، اپنی باتوں پہ سوچتے رہیں اور نتیجہ اینڈ کیا نکلے کہ جیسے ہم نے ایک دوست تشریف لائے، ان کو کہا کہ آپ اس رستے پر چلو، تو وہ کہنے لگے کہ میرے جو ماموں ہیں وہ 90 سال کے ہیں اور انہوں نے ایک پیر صاحب کی بڑی خدمت کی ہے، اور پیر صاحب کے لیے انہوں نے بیوی بچے بھی چھوڑ دیے، زمین جائیداد سب بیچ بیچ کے پیر صاحب کو کھلاتے رہے پلاتے رہے، اور پیر صاحب جب مر گئے تو اب وہ اکیلے رہ گئے. اب 90 سال عمر ہے، نہ وہ کمانے کے رہے، نہ ان کے ساتھ کوئی ہے. اور اس کا جو بات تھی وہ کیا کہتا تھا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلم. تو اگر 90 سال کی عمر خرچ کرنے کے بعد بھی نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلم، تو وی کین گیو یو دا گارنٹی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ لگ جائیں گے، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی بھی بندہ تعلق رکھتا ہے، جماعت اسلامی ہے، بہت بڑی جماعت ہے، آپ نگاہ رکھیں ہر کام کے اوپر کہ نواز شریف صاحب بھی کوئی پہلی دفعہ حکومت میں نہیں آئے، شہباز شریف صاحب کو پہلی دفعہ چیف منسٹر نہیں بن رہے. یہ بنتے رہیں گے، لیکن چونکہ اصل کنٹرول جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد شیطان کا ہے، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں آ گیا وہ تو بچ گیا، جو اللہ کے فضل و کرم میں آ گیا وہ تو بچ گیا، جو اللہ کی چھتری کے نیچے آ گیا وہ تو بچ گیا، جو اللہ کے سائے کے نیچے آ گیا وہ بچ گیا. لیکن جو اس دوسری گاڑی میں بیٹھ گیا، شیطان کی گاڑی میں بیٹھ گیا، اور شیطانی جو اس نے پوری دنیا کو چکر دیا ہوا ہے. دیکھیں نا کہ 7 بلین بندے کو ایک پارٹی غلط ہوتی، کسی ایک ملک میں کوئی پرابلم ہوتی، تقریباً مور دین 55 کنٹریز ہیں جو مسلمانوں کی ہیں، کہیں بھی کوئی سکون بات نظر نہیں آ رہی، جبکہ سب جگہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کرنے والے لوگ موجود ہیں. ایک ایک اگر آپ روحانی پارٹیز کو دیکھیں گے، دینی جماعتوں کو دیکھیں گے، تو ہر پارٹی کا یہ کلیم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 25 لاکھ بندے کا مجمع ہوتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا مجمع ہوتا ہے 10 لاکھ کا ہوتا ہے. اگر یہ پارٹیز جو ہیں، اگر یہ 10 لاکھ اور 25 لاکھ یہی لوگ ٹھیک ہوتے تو دنیا تو امن کا گہوارہ ہوتا. ہر آدمی اسپتالوں میں جاؤ تو وہاں جگہ نہیں ملتی، قبرستان میں جائیں تو وہاں جگہ نہیں ملتی، بازاروں میں جائیں تو وہاں جگہ نہیں ملتی. مطلب جائیں تو جائیں کہاں؟ میں کتھے جاواں تے منجی کیڑے پاسے پاواں. تو آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ اصل سب کے پیچھے شیطان نہاد ہو کر پڑا ہوا ہے، چونکہ اس نے سہولت لی ہے اور اس کے پاس طاقت بھی بہت زیادہ ہے. ایک جن جو ہے، شیطان اور جنوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. چاہے جنات جو ہیں وہ آپ کے دوست ہوں، فیور میں ہوں، تب بھی آپ کا بیڑا غرق کریں گے. اگر چونکہ جنات میں بھی ولی موجود ہیں، ان میں بھی ایسے ہی جیسے ہم لوگ ہیں، اسی طرح ان کی بھی ایک اپنا خاندان ہوتا ہے، اس میں نیک بھی ہوں گے تو بد بھی ہوں گے. تو ہمارے پیر و مرشد نے فرمایا کہ اگر ان میں بہت بڑا ولی بھی آپ کو مل جائے گا جن کی شکل میں، تب بھی اس نے آپ کا بیڑا غرق ہی کرنا ہے. اس وقت جو ہو رہا ہے پوری دنیا میں تقریباً 56 بلین جنات موجود ہیں، اور جتنی مخلوق نظر آتی ہے وہ 7 بلین کے قریب بندے ہیں پوری دنیا میں انسانی شکل میں. تو ہر بندے کے حصے میں 8 جنات آتے ہیں خود بخود ہی. ایک جن جو ہے وہ 1000 بندوں کو پاگل کرنے کے لیے کافی ہے. اب یہ جو اب بچیں کیسے؟ تو اللہ بچا سکتا ہے بس. اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ ڈیوٹی پر ہیں. اللہ جب فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں تو دیکھیے کہ ایک فرشتہ 1000 جنوں کو قابو کرنے کے لیے کافی ہے. یہ اس فرشتے کی بات کر رہا ہوں جو منیمم پاور ہے. اور سب سے افضل ترین جو فرشتے ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جن کی ایک پر آسمان پہ اور ایک زمین پر ہوتا ہے. جو شخص بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت رکھے گا، یعنی اسے بار بار ہر وقت پڑھتا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوتے جاگتے ہر حال میں، اس کے ساتھ کم از کم اللہ سبحانہ و تعالیٰ 19 فرشتے لگائیں گے. تو جب آپ کے ساتھ 19 فرشتے ہوں گے تو وہ آپ دیکھیے کتنے جنات کو قابو کر لیں گے. پھر اللہ کے جو بندے ہیں خاص جو ڈیوٹی پر ہیں، جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ مختلف ملکوں کے، یعنی ہر ملک میں 4 کتب بیٹھے ہیں جنہوں نے اس ملک کے سسٹم کو دیکھنا ہوتا ہے. There are 4 کتبs who are responsible to
سی دا سسٹم آف دا گورنمنٹ. اور وہ 4 کتب ہیں اس لحاظ سے دیکھیے کہ پوری دنیا میں اگر 250 ملک ہیں تو کتنے یہ ولی رسپانسبل بیٹھے ہوں گے جو نظام کو دیکھ رہے ہیں. تو میں جو بھی ولی اللہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ نظر عنایت فرمائیں, اپنی ڈیوٹی پہ توجہ دیں اور اپنا کام اس احسن طریقے سے کریں کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو رہا ہو. ایک ولی جو ہے اس کے ذمے تقریباً 7 بلین اگر بندے ہیں تو جتنے ولی دنیا میں 1.25 لاکھ کے قریب ولی جو ہیں وہ موجود ہیں جن کی ڈیوٹی ہے. باقی سارے ولی ہیں. یہ بھی بتا دوں کہ چونکہ یہ بھی ایک بات ہے کہ کیا اللہ والا کون ہے. جس کو اللہ نے پیدا کیا وہی اللہ والا ہے. اب یہ ہماری اپنی ایک بھول ہے کہ ہم ہوٹل والے بن گئے, ہم بنگلے والے بن گئے, ہم پجاروں والے بن گئے, ہم پروفیسر بن گئے, ہم جنرل بن گئے, ہم بریگیڈیئر بن گئے, ہم کچھ سے کچھ بن گئے. ہم نے وہ جو خلیفۃ اللہ کا ہمیں خطاب ملا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا. تو یہ جو اب ولی ہیں ان کے ذمے میں جہاں پر 60,000 بندوں کی تربیت, تعلیم, ان کے اوپر نگاہ رکھنا, ان کے اوپر مہربانی کرنا کہ وہ دین اسلام سے باہر نہ نکلیں, وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہوں جو ان اسلامک ہو, انلیگل ہو. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. لیکن میں افسوس سے کہوں گا اور معذرت سے عرض کروں گا ان تمام پیر صاحبان سے بھی, مشائخ سے بھی, علماء اکرام سے بھی, چونکہ علم اور چیز ہوتی ہے, طاقت اور چیز ہوتی ہے. جتنے بھی روحانی بادشاہ ہوتے ہیں ان کو چلو یوں کہہ لیں کہ یہ بتاج بادشاہ ہوتے ہیں. ولی اللہ جو ہوتے ہیں ان کی زبان سے نکلا ہوا جو بھی لفظ ہوتا ہے اللہ قبول اور مقبول فرماتے ہیں, چونکہ دیز پیپل آر دی سلیکٹڈ پیپل. ان کے کوئی الیکشن نہیں ہوتا. یہ اپنی سچائی اور ایمانداری سے اللہ تعالیٰ خود ہی قبول فرماتے ہیں اور پوری دنیا میں ہر ملک میں موجود ہے. ایک شخص نے یہ سوچا بھی, کبھی وہ فرانس گیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پتہ نہیں کون چلا رہا ہوگا, تو دیکھا کہ ایک ایسے ہی پیدل چلنے والا بندہ تھا, وہ باغ میں گیا, اس نے باغ میں جا کر بس ایسے ہی کوئی نگاہ ڈالی تو اسے پتہ لگ گیا کہ یہ جو بندہ ہے یہ ولی اللہ اور اس کی یہاں پر ڈیوٹی ہے. تو ہر ملک میں ولی بیٹھے ہیں اور یہ اللہ کے فضل سے پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے. لیکن جتنے میجورٹی اگر نیک ہوگی اور اللہ کے ولیوں کی خیال رکھیں گے تو پھر یہ زلزلے نہیں آئیں گے, آفات نہیں آئیں گی, بلیات نہیں آئیں گی, مشکلیں نہیں ہوں گی, پریشانی نہیں ہوگی. ورنہ جب بھی جس بھی ملک میں یا جس شہر میں ایسا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پر اس ولی کی جس کی بھی ڈیوٹی اس شہر پہ لگی ہے وہاں پر اس کی قدر و قیمت نہیں کی جا رہی, جس کی وجہ سے جب بھی دل آزاری ہوتی ہے کسی ولی کی کسی, اور ان کی چونکہ ظاہر 1,25,000 کے قریب یا 24,000 یا 40,000 کے قریب یہ ولی اللہ بیٹھے ہیں. ہر ولی کا مزاج علیحدہ ہوتا ہے اور موسم کی طرح ان کے مزاج بھی بدلتے رہتے ہیں, ان کے سٹائل بھی علیحدہ ہوں گے, کوئی رنگ بھی علیحدہ ہوگا. جیسے کوئی فوجی ہے تو وہ فوجی انداز سے لے کر جائے گا اپنے روحانی سلسلے کو, اگر کوئی سرکاری افسر کو یہ ڈیوٹی مل گئی تو وہ سرکاری افسر کے لحاظ سے لے کر جائے گا, اگر کسی بزنس مین کو اللہ نے یہ ڈیوٹی دے دی تو وہ اسے اپنے بزنس مین کی طرح ہی لے کر جائے گا. اس لیے بھی گزارش کرتے ہیں آپ سے کہ وہ پورے خاندان کو کسی ایک ہی ولی کے پیچھے چلنا چاہیے تاکہ جو بیلنس ہے آپ کا خاندان وہ رہے. ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ والد صاحب کسی اور پیر صاحب کے پیچھے جا رہے ہیں تو بیٹا کہیں اور جا رہا ہے, اس کا بیٹا کسی اور ولی کے پیچھے جا رہا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کے گھر میں ولیوں کے 3 رنگ ہوں گے پھر, اور ظاہر یہ آپس میں ٹکراتے رہیں گے چونکہ کبھی کسی کا مزاج ولی کا کچھ ہوتا ہے, کسی ولی کا کچھ ہوتا ہے. تو آپ بہت عقل کے ساتھ اس وقت جو ہم کر رہے ہیں کہ ہم دھرنا دے رہے ہیں, اور یہ چونکہ نیٹ پہ بات جا رہی ہے, انٹرنیشنلی پوری دنیا میں بات جا رہی ہے, تو یہ بھی ایک آسان کام ہے کہ ہم نے مجمع نہیں لگانا. چونکہ ہمارا جو طریقہ کار ہے اس میں میجر بات یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے تو نقصان بھی نہ دیجیے. تو مین کام ہمارا یہ ہے کہ اگر ہم نے تکلیف ہی دی, دھرنا ہی دیا اور سڑکیں بلاک کر دیں, ٹریفک جام کر دیں, تو وہ ہمارے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے کہ ہم تو فائدہ دینے آئے, ہماری وجہ سے ہمارے گھر والوں کو فائدہ ہونا چاہیے, ہماری وجہ سے ہمارے محلے والوں کو فائدہ ہونا چاہیے, ہماری وجہ سے شہر کو فائدہ ہونا چاہیے. تو جب ہم شہر کو بنائیں گے اور رادر دین جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم اس پارٹی کو بلیم کریں, چونکہ پارٹیاں بلیم کرنے پہ لگی ہیں, لیکن ہم آپ کو حقیقت بتاتے جاتے ہیں کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ جو شیطان ہے وہ مور پاورفل ہے, وہ ایکٹیویٹ ہے, وہ آپ کی سوچوں کو ہی منتشر کرتا رہتا ہے, وہ نفرتیں ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے, وہ محبت ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے.
اور شیطان کی شرارت آپ کو میں بتاتا رہوں گا. آج کے لیے آپ نے توجہ دینی ہے. ہم نے اللہ سے دعا کیا ہے کہ یا اللہ ہمارے جو دوست ہیں ان کے بجٹ میں اضافہ فرمائیں، ان کی ظاہری باطنی غربت کو دور فرمائیں، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائیں. دیکھیں کتنا آسان کام اللہ نے دے دیا کہ اب آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے کسی بھی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. جس دن ہم نے دھرنا دینا ہے، یہ پہلا اتوار، تیسرا اتوار، ٹھیک 10 بجے انشاءاللہ یہاں سے تلاوت قرآن پاک شروع کریں گے، درود شریف شروع کریں گے، اللہ سے مانگیں گے جھولی پھیلا کے، خالی جھولی رکھ کے. اور دوسروں کی عزت کرنی ہے، دوسروں کا خیال رکھنا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. اور ہماری اس مطلب دھرنے میں کرسچن بھی موجود ہوتے ہیں، ہندو بھی، سکھ بھی، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. اور چونکہ یہ ورلڈ وائڈ کام ہے تو الحمدللہ رب العالمین میں ان دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا جاتا ہوں جو دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اوورسیز میں ہیں اور اپنے عزیز و اقارب سے دور ہیں. لیکن اب دوری کوئی دوری نہیں رہی، چونکہ ہر وقت لائیو پروگرام اور سکائپ کے ذریعے بات چیت منٹوں سیکنڈوں میں اور مفت میں ہوتی ہے. تو اپنے رابطوں کو، تعلق کو، رشتوں کو مضبوط بنائیے. مضبوطی کا مقصد یہ ہے کہ آپ دوسروں کو تنگ نہ کیجیے اور نہ تنگ ہوں. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی تنگی، تنگ دستی سے، بدی بدنامی سے اور غربت سے، جہالت سے، اللہ تعالی جہالت کے اندھیروں سے ہمیں نکال دے. اللہ ہم پہ راضی رہے، ہم پہ اپنی رحمتوں کی بارش برساتے رہیں اور نوٹوں کی بارش بھی برساتے رہیں. اور جزاک اللہ خیر. آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کرتے رہیں. وضو کر کے رہنے والے یعنی باوضو لوگوں پر جادو ٹونے جن بھوتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.